اگر تجھے ذرہ برابر بھی شک ہو تو میرے چلے جانے کے 40 سال کے بعد میری مزار مبارک کھول کے دیکھنا۔ اگر میں زندہ رہوں تو اسلام کو مان لینا، اسلام کی سچائیت کو مان لینا۔ اگر میں گل کے سڑ کے گل جاؤں، میں مٹی میں مل جاؤں تو جو چاہے تم کر لینا۔ اپنا جو عصا مبارک تھا، آپ نے جو زیارت کی، اس کو آپ نے زمین پہ اس چمڑی سر پہ مار کے خم باذن اللہ کہا، قسم خدا کی جو بیل فقیروں کے پیٹ میں ہضم ہو چکا تھا، یہ جتنے بھی آپ قبرستان میں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ سب بابا فخر الدین کے برادر بھائی کے شہزادے اور سجادے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں آپ کا میزبان محمد غلام حسین۔ دوستوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آج ایسی بارگاہ مبارک کے پاس آیا ہوں، سرکار حضرت سید بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ مبارک پر۔ دوستو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم سرکار بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ مبارک کا 2واں پارٹ کا ویڈیو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ مکمل زیارت کرواتا ہوں۔ اور دوستوں سرکار حضرت سید بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ مبارک کا پہلا پارٹ کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو انشاءاللہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ویڈیو کا لنک دے دیا ہوں، اس لنک کی مدد سے سرکار کی بارگاہ مبارک کا مکمل زیارت کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا پارٹ بھی انشاءاللہ بہت جلدی سے آپ کو مل جائے گا۔ اور دوستوں سرکار حضرت سید بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ مبارک پر ابھی تک آپ تشریف نہیں لائے تو ضرور تشریف لائیے۔ چلیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے خاص خادم سے ملاقات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہاں ایک راجہ بھی تھا، جب آخر میں راجہ پہلے ابتدائی دور میں یہاں پہ جو راجہ سری ہری ہرا رائلو جس کا نام تھا چھاترولو میں، تو ابتدائی دور میں ان کے اور بابا فخر الدین کے درمیان حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ بعد میں چلتے چلتے جب بابا فخر الدین کا کیریکٹر، ان کے اخلاق، ان کے جو ہے چال و چلن، ان کی سیرت جب راجہ کو پسند آئی اور دھیرے دھیرے اور راجہ اور بابا فخر الدین جب ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو بابا فخر الدین راجہ سے اس قدر جو ہے آپ یہ کرنے لگے کہ ایک سوال تھا کہ انسان مرنے کے بعد مٹی میں مل جاتا ہے تو پھر اسے اتنا نہلا دھلا کے، اتنا مستعب کر کے، سجا کے کیوں بھیجا جاتا ہے؟ تو ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، وہ مختصر بتا رہا ہوں۔ تو اس وقت بابا فخر الدین ایک جملہ بتایا کہ سن، ایک کمار ہے جو ہانڈی بناتا رہتا ہے، اگر ہانڈی بناتے وقت ابھی بنا کے کچی ہانڈی لا کے اوپر سے نیچے پھینکو تو مٹی کی بنائی ہوئی ہانڈی مٹی میں مل جائے گی، تو مٹی مل جائے گی۔ وہی بنائی ہوئی ہانڈی آگ میں دے کے اسے تپانے کے بعد، اسے قوت دینے کے بعد وہ نیچے پھینکو تو وہ ہانڈی اگرچہ مٹی سے بنی ہے لیکن جب نیچے پڑتی ہے تو وہ مٹی نہیں بلکہ اس کو ٹھکری کہتے ہیں، اب اس کا نام بدل جاتا ہے۔ اگرچہ وہ مٹی ہی سے بنی تو بالکل بابا فخر الدین نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ تو وہ کچی ہانڈی ہے جو اللہ کے نور سے دور ہے، میں وہ اللہ کی جو ہے ہانڈی ہوں جو اللہ کے عشق میں جل کر ایک نور بن کے نور کی ٹھکری بن چکا ہوں۔ اگر تجھے ذرہ برابر بھی شک ہو تو میرے چلے جانے کے 40 سال کے بعد میری مزار مبارک کھول کے دیکھنا۔ اگر میں زندہ رہوں تو اسلام کو مان لینا، اسلام کی سچائیت کو مان لینا۔ اگر میں گل کے سڑ کے گل جاؤں، میں مٹی میں مل جاؤں تو جو چاہے تم کر لینا۔ تو حکم کے مطابق 40 سال کے بعد سیدنا یوسف خطال بابا نے بافن کے حکم کے مطابق مزار مبارک کو جب کشادہ کر کے کھولا گیا، خدا کی شان 40 سال کے بعد بھی اللہ والا زندہ ہے، کلی جو ہے تازہ تھی۔ بابا فخر الدین گفتگو کرنے لگے مزار مبارک سے۔ تو بہرحال تو اس وقت راجہ نے ایک جملہ کہا، حضرت 40 سال کے بعد آپ نے کہا پتہ نہیں 40 سال تک کون زندہ رہتا، تو بابا فخر الدین کی اپنی عمر مبارک میں سے 40 سال کی زندگی وہاں کے آپ نے بادشاہ کو عطا فرما دیے۔ تو بہرحال تو اس طرح بابا فخر الدین سے جو ہے راجہ بافن کے کیریکٹر سے، اخلاق سے اس قدر خوش تھا کہ کئی جاگیریں لکھ کے دے دیا۔ بابا فخر الدین نے کہا کہ اس کا میں کیا کروں، مجھے تو ساری سیستان کی دولت کو ٹھکرا کے آ گیا ہوں، مجھے پیسوں سے، مال و دولت سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ تو ہی رکھ لے۔ تو راجہ نے کہا حضرت دیا ہوا راجاؤں کی شان نہیں ہے کہ وہ واپس لے لے، یا آپ نہ صحیح آپ کے آنے والی نسل کو
بھائی کی نسلوں کو تو کام آئے گا، لیکن آپ کے لیے بھی تحفہ دینا چاہتا ہوں، پوچھیں کیا پوچھتے ہیں۔ تو بابا فخر الدین نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا، اگر میرے لیے ہی دینا ہے تو یہاں ایک خدا کی مسجد آباد کر تاکہ فخر الدین جی کھول کے نمازیں پڑھ سکے۔ آپ بابا فخر الدین کا گھرانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، آپ آل نبی اولاد علی ہیں۔ علی کے اولادوں میں سے امام حسین جن کے بیٹے حضرت سیدنا امام زین العابدین، ان کے بیٹے حضرت حسین الاصغر ہیں، ان کے نسل میں سے آپ کا گھرانہ انشاءاللہ چلے آتا ہے، ہماری شاخوں میں شجروں میں بتایا گیا ہے انشاءاللہ۔ تو ان کے اولاد میں سے آپ کی نسبت ہے۔ آپ کے دادا سید ابو القاسم، ان کے دو بیٹے، ایک بیٹے کا نام سید حسین ہے، ایک بیٹے کا نام سید سعد الدین ہے۔ سید حسین کو دو بیٹے، ایک بیٹے کا نام سید بابا فخر الدین ہے جن کے آپ مزار پہ حاضری کے لیے آئے ہیں، ایک دوسرے بیٹے کا نام سید مرتضیٰ حسینی جو بابا فخر الدین کے خاص بھائی ہیں۔ بابا فخر الدین ترک سلطنت کرنے کے بعد اپنی شہنشاہیت اپنے بھائی کو دے کے فقیری اختیار کر کے آپ تشریف لے آ گئے۔ تو ان کے اولاد سے تاج الدین ثانی، پھر ابراہیم ثانی، پھر تاج الدین ثانی، اس طرح ہوتے ہوتے انشاءاللہ العزیز آج یہاں پہ سادات کا ایک قبیلہ آپ کو نظر آتا۔ یہ جتنے بھی آپ قبرستان میں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ سب بابا فخر الدین کے برادر بھائی کے شہزادے اور سجادے ہیں انشاءاللہ۔ یہ سب ان کے جو ہے گلستان کے لہلہاتے چمکتے ہوئے پھول ہیں انشاءاللہ۔ یہاں پہ انشاءاللہ العزیز بہت سے صوفی مزاج کے لوگاں بھی آپ کو اس میں آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو وہ میرا اپنا قبرستان ہے، وہاں سے پورا حصہ وہاں پہ انشاءاللہ یہ میرا بابا پلی کا قبرستان اس کو کہتے ہیں انشاءاللہ، یہ چنجے پلی کا کہتے ہیں۔ تو بہرحال تو عزیزان محترم 560 پر 4 ہجری میں بابا فخر الدین پیدا ہوئے۔ تو آپ چند وقت آیا تو اللہ کی حکمت سے آپ نے فقیری اختیار کر کے سلطنت چھوڑ کے حج کو گئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، وہاں سے مدینہ گئے، رسول پاک کے آپ جو ہے محبت میں، اللہ کی محبت میں مدینہ منورہ کے ایک جنگل میں آپ ایک تختے کو میخیں ٹھوک کے ایک بیچ میں ایک بہت بڑا سوا، ایک بہت بڑا نیزہ آپ چبو کے اس میں اپنا ایک پیر چبو کر ایک پیر آسمان اٹھا کر آپ جو ہے کئی سال تک آسمان کی طرف منہ اٹھا کے تقریباً بعض روایت میں آیا ہے 2 سال تک بغیر دانہ پانی کے، بغیر کھائے کے پیے کے اللہ کی یاد میں آپ کھڑے ہو گئے۔ 2 سال کا آپ نے چلا کیا، آپ کے پورے جسم مبارک دیوک لگ چکے تھے، جانور اپنے منہ کا نوالا بنا چکے تھے۔ 2 سال کے بعد مدینے سے آواز آئی فخر الدین اب چلے بھی آ، تو آپ کا جسم بھی جو ہے پاک صاف ہوا، پھر آپ مدینہ منورہ میں پہنچے، رسول پاک کی حاضری دی، آپ کو جو ہے رسول پاک نے حکم دیا فخر الدین ہندوستان جاؤ، وہاں آپ کو آپ کا پیر کامل حضرت سید نتھر تبل عالم آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ گھومتے گھماتے آپ آئے انشاءاللہ، وقت نہیں ہے کہ پھر انشاءاللہ میں بتاؤں۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ ہندوستان آنے کے بعد پھر آپ دوبارہ جو ہے حج کے لیے عمرے کے لیے نکلے، پھر آپ تشریف لائے۔ بہرحال ایک کتاب میں یہ بھی ہے، تاریخ جو ہے لکھنے والے لکھے ہیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال آپ تشریف لانے کے بعد ترچنا پلی میں نتھر تبل عالم جو اللہ والے ہیں ان سے آپ نے ملاقات کی، وہاں پہ نتھر تبل عالم نے کئی سال اپنے پاس رکھ کے آپ کو خدمت کرا کے آپ سے انشاءاللہ آپ کو بیعت اور خلافت سے سرفراز فرما کے آپ کو جو ہے پنگونڈے کی ولایت آپ کو عنایت فرمائی، اور آپ انشاءاللہ العزیز ایک 900 قلندروں کا قافلہ لے کر، اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ 900 قلندر تو آئے لیکن جہاں جہاں چھلا بیٹھے وہاں 1 یا 2 یا 3 قلندروں کو آپ نے وہاں پہ جو ہے دین و خدمت کے لیے چھوڑ دیا۔ اس طرح آتے آتے بعض روایت میں ہے کہ 900 قلندروں میں سے پنگونڈ آنے تک 770 یا 740 کچھ کم و بیش رہ گئے۔ تو بہرحال تو کچھ عورتیں بھی تشریف لائی ان میں سے، تو بہرحال 690 ہجری میں ایک روایت میں آپ یہاں پر بہت سے کتابوں میں ہے 690 ہجری میں آپ یہاں تشریف لائے۔ اس وقت تقریباً 125 سال غالباً آپ کی عمر مبارک تھی۔ تو یہاں پہ
4 साल आप ज़िंदा रहे, 2 साल में पूरा माहौल को आपने बदल दिया, फिर 2 साल आपने खिदमत अंजाम दी। इंशाअल्लाह 2 साल बनाने में लग गए, 2 साल बना के उसको जो है फैज़ अता करने में लग गए। तो 690 में तशरीफ़ लाने के बाद पूरों को कलमा पढ़ा के सब को जो है अल्लाह का दीवाना बनाने तक 2 साल का अरसा लगा। इंशाअल्लाह ये मस्जिद 690 पर 2 हिजरी में तामीर हुई, 690 पर 4 हिजरी में जमादिल आखिर के 11 तारीख़ को आप अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इस तरह अगर हिसाब डाला जाए तो 560 पर 4 प्लस 170 साल में जो 40 साल की ज़िंदगी रायल को आपने जो यहाँ पे राजा को दे दी, वो माइनस कर दे, निकाल दे, तो 130 साल आपकी हयात मुबारका थी इंशाअल्लाह। तो आज का अगर हिसाब डाला जाए तो आपके वफ़ात से लेकर आज तक 740 पर इंशाअल्लाह 750 पर 1 माह ये उर्स मुबारक अभी इंशाअल्लाह गुज़रा है इंशाअल्लाह। यहाँ पे और भी बहुत से करामत आए। यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे जो है लोग दाना पानी आपको बंद कर दिए। एक तो फितरती तौर पर है कि पहले मिजाज नहीं बनता, फिर चलते चलते एक दूसरे को समझने लगते हैं। तो जब बाबा फ़खरुद्दीन यहाँ पे आए, कुछ लोगों को नापसंद हुआ तो आपको दाना पानी बंद कर दिया। आपके जो साथियाँ थे तो कहने लगे सरकार भूख लग रही है। तो वहाँ पे एक खरीब में बैल जा रहा था जिसको लोग बसवा कहते हैं। तो बाबा फ़खरुद्दीन ने इशारा किया, ऐसा करो वो बैल को अल्लाह के नाम पे काट के खा लेना इंशाअल्लाह। उसका दुम, चमड़ी, उसका जो है पाँव, उसका सर एक जगह पे रख देना, बात जो होगा इंशाअल्लाह देखा जाएगा। हुक्म के मुताबिक बैल को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए काट के खा लिए। हुक्म के मुताबिक उसका सर, चमड़ा, पाँव, सर, बाजू रख दिए इंशाअल्लाह। तो जब मुखालिफिन को पता चला कि एक बैल जो है हज़म कर दिया गया है, तो एक बड़ी तादाद की जो है शक्ल में हज़रत से मुकाबले के लिए आए और ये सवाल रखना शुरू किया कि अब मरा हुआ बैल तो वापस नहीं आ सकता, अब इनको आसानी के साथ यहाँ से निकाला जाएगा। एक शर्त रखे, या तो गाँव शहर खाली करो या हमारा मरा हुआ बैल हमें वापस कर दो, कुर्बान जाएं। जब बहस व मुबाहिसा हुआ, कई देर के बाद बाबा फ़खरुद्दीन उठे, कहा गौन छोड़ने का सवाल पैदा नहीं होगा, अब मेरे पीर ने हुक्म दे दिया तो क़यामत के दिन यहाँ से उठूँगा। तुमको अगर बैल चाहिए तो तुम्हारा बैल लेके जाओ। अपना जो आसाए मुबारक था, आपने जो ज़ियारत की, उसको आपने ज़मीन पे उस चमड़ी सर पे मार के खुद बिइज़्निल्लाह कहा, कसम खुदा की जो बैल फ़कीरों के पेट में हज़म हो चुका था, खुदा की शान देखें, वो बैल हू बहू वही शक्ल में ज़िंदा हो गया। ये करामत देखकर कई कुफ़ार व मुशरिकीन अल्लाह का कलमा पढ़ के मुसरबा इस्लाम भी हुए इंशाअल्लाह। और भी इसके अलावा और भी बहुत से करामात हैं इंशाअल्लाह, भी कभी मौका मिले तो मैं आपको बताऊंगा, बस मुख्तसर अंदाज़ में इंशाअल्लाह बता रहा हूँ।